अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिजनेस एंड से है बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश के फर्स्ट पैराग्राफ में ये क्लियर कर दिया गया है कि इस कोर्स को पढ़ने का मकसद क्या है, यानी बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश को पढ़ने का क्या मकसद है, जो कि पहले फर्स्ट पैराग्राफ में क्लियर करवाया गया है। तो आइए इसको रीड करते हैं। इंट्रोडक्शन टू द बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन। The main objective of this course is to equip the students with skills that will enable them to communicate clearly and concisely in diverse business situations. जो मेन मकसद है इस कोर्स का स्टूडेंट के पास ये स्किल होना जो कि उनको काबिल बनाए कम्युनिकेट करने के लिए क्लियरली एंड कंसाइजली बिजनेस सिचुएशन में। इस कोर्स का यानी बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश के पूरे कोर्स को पढ़ने का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स के पास वो स्किल हो जिनके जरिए वो इस काबिल हो सकें कि जब बिजनेस सिचुएशन में जाएं तो कम्युनिकेट किस तरह से किया जाए। द स्टूडेंट्स विल लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इफेक्टिव रिटन मैसेजेस। स्टूडेंट इस कोर्स में सीखेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट है जब आप मैसेज को राइट करते हैं, जब आप कोई लेटर्स लिखते हैं, जब आप कोई रिपोर्ट्स लिखते हैं, प्रपोजल लिखते हैं, रेज्यूमे लिखते हैं, तो उनको प्लान किस तरह से करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज किस तरह से करते हैं। द स्टूडेंट विल लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इफेक्टिव रिटन मैसेजेस। जब कोई मैसेज राइट किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल कोई लेटर लिखा जाता है, तो उसको प्लान और ऑर्गेनाइज करने की क्या अहमियत है, जो कि हम आज के इस पूरे कोर्स में पढ़ेंगे। इस कोर्स में 2 सेक्शन है जो कि रिटन कम्युनिकेशन एंड ओरल कम्युनिकेशन के हवाले से है। स्टूडेंट्स, आपने नोट किया होगा कि यहाँ पे बार बार एक लफ्ज जो कि कम्युनिकेशन है बार बार वही दोहराया जा रहा है। कम्युनिकेशन के लफ्ज को पहले आसानी से समझ लेते हैं ताकि मजीद जब कम्युनिकेशन का लफ्ज आगे आए तो हमें आसानी रहे कम्युनिकेशन के लफ्ज को समझने में। कम्युनिकेशन का मतलब होता है राब्ता करना, कम्युनिकेट करना, इंफॉर्मेशन शेयर करना। राब्ते के दौरान जो है वो हम कोई खास मकसद होता है कि हम एक दूसरे से जो है राब्ता करते हैं और इस दौरान इंफॉर्मेशन देते हैं या फिर लेते हैं, यानी राब्ता करना कम्युनिकेशन कहलाता है। अब कम्युनिकेशन के 2 सेक्शन हैं, रिटन कम्युनिकेशन एंड ओरल कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन को रीड आउट करने से पहले मैं बताती चलूं, ऐसी कम्युनिकेशन जो कि आप राइटिंग की फॉर्म में करते हैं, जो कि आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल आप लेटर लिखें, प्रपोजल्स लिखें, रिपोर्ट्स लिखें या फिर रेज्यूमे लिखें, कोई डॉक्यूमेंट लिखें, तो वो आप राइट करते हैं, यानी वो रिटन की फॉर्म में रिटन कम्युनिकेशन कहलाती है। रिटन कम्युनिकेशन विल कवर प्लानिंग, स्ट्रक्चर एंड स्टाइलिस्टिक issues. The student will learn to write memos, letters, proposal and short and long reports. यानी रिटन कम्युनिकेशन में स्टूडेंट्स को ये जानने का मौका मिलता है कि मेमोस, रिपोर्ट्स एंड प्रपोजल्स को किस तरह से राइट किया जाता है, क्योंकि रिटन कम्युनिकेशन जो है वो राइटिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट इसका सेक्शन ओरल कम्युनिकेशन का है। ओरल कम्युनिकेशन में क्या है, इसको मजीद रीड आउट करने से पहले मैं आपको बता दूं, पहले तो था कि जब हम कोई चीज राइट करते हैं तो वो रिटन कम्युनिकेशन में आ जाती है। जब हम फेस टू फेस एक दूसरे से बात करते हैं या इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं फेस टू फेस ओरली, वो ओरल कम्युनिकेशन कहलाती है। Oral communication section will cover the planning and execution of effective presentation. Oral communication का जो सेक्शन है उसमें आप प्लान करते हैं। क्या प्लान करते हैं?
مثال دیتی چلوں آپ کو. فار ایگزامپل اگر آپ نے کوئی قائد دے ہے اور قائد دے پہ آپ نے جو ہے کوئی اسپیچ پرفارم کرنی ہے, تو آپ نے اسپیچ زبانی یاد کی ہے, اورلی آپ نے اس کو پرفارم کرنا ہے. آپ اس کو پلان کریں گے کہ میں نے ایگزیکیوٹ یعنی پرفارم کیسے کرنا ہے. پلان کریں گے کہ میں نے اپنی اسپیچ کو ایگزیکیوٹ یعنی کہ پرفارم کس طرح سے کرنا ہے. یعنی oral communication section will cover the planning and execution of effective presentation. effective speech بھی کہہ سکتے ہیں آپ, presentation بھی کہہ سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. نیکسٹ پہ ہے importance of business and technical communication. کمیونیکیشن کی امپورٹنس کیا ہے, چاہے آپ بزنس سچویشن میں ہوں, چاہے آپ کسی اور سچویشن میں ہوں, تو اس کی امپورٹنس کیا ہے. Learning business and technical communication help a person to identify different jobs at workplace. یہاں پہ میں آپ کو اگزامپل دیتی چلوں کہ ہمارے پاس وہ کوشچن یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹیکنیکل اور جو بزنس کمیونیکیشن ہے اس کی کیا اہمیت ہے. فار ایگزامپل آپ کسی بزنس میں کام کرتے ہیں, کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں, تو وہاں پہ آپ نئے ابھی مطلب آپ وہاں پہ ایز اے امپلائی ہیں, ابھی آپ نئے وہاں پہ آپ نے جاب جوائن کی ہے نئی, اور آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں, آپ کی کیا ڈیوٹیز ہیں, آپ نے کیا کیا کام کرنا ہے. بزنس بہت بڑا ہے, وہاں پہ فار ایگزامپل آپ کو میسج مل رہا ہے رائٹنگ کی فارم میں, یعنی لیٹر کوئی مل رہا ہے کہ آپ نے یہ ڈیوٹیز ہے پرفارم کرنی ہے. یعنی یہ کمیونیکیشن ہی ہوگی کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے کام کیا کرنا ہے, آپ سے رابطہ قائم کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنی ڈیوٹیز یہاں پہ آ کے آپ نے کون سی ڈیوٹی نبھانی ہے. یعنی لرننگ بزنس اینڈ ٹیکنیکل کمیونیکیشن, بزنس اور ٹیکنیکل کمیونیکیشن کو سیکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے ہیلپ ٹو اے پرسن, جو کہ ایک پرسن کی ہیلپ کرتی ہے ٹو آئیڈینٹیفائی ڈفرینٹ رول ایٹ ورک پلیس, کہ ہم نے کام کیا کرنا ہے ایٹ ورک پلیس یعنی ایٹ بزنس سچویشن. فار انسٹنس یو ول نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی یور 2 رولس ایٹ ورک. آپ کو اس چیز کا پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کون سا کام پرفارم کرنا ہے. ایٹ ورک پلیس کا مطلب ہے ایٹ بزنس سچویشن میں. سیکنڈ پیراگراف کو پڑھتے ہیں, پرپسز آف رائٹنگ. رائٹنگ کا کیا مقصد ہوتا ہے, ریٹن کمیونیکیشن کا کیا مقصد ہوتا ہے. ایز اے اسٹوڈنٹ یو ول کمیونیکیٹ فار ایجوکیشنل پرپسز, فار ایگزامپل رائٹنگ ٹرم ایگزام. ایز این امپلائی یو ول کمیونیکیٹ فار انسٹرومنٹل پرپسز. کیا اس کا مقصد ہے, ہیڈنگ میں یہ ہے کہ وٹ از دا پرپس آف رائٹنگ. جب آپ ایز اے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں یو کمیونیکیٹ فار ایجوکیشنل پرپس, تو آپ کیا کریں, فار ایگزامپل رائٹنگ ٹرم پیپرس. ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو پیپرس کے تھرو آپ رائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایز اے امپلائی یو ول کمیونیکیٹ فار انسٹرومنٹل پرپسز. جب آپ کسی کمپنی وغیرہ میں امپلائی ہوتے ہیں تو آپ کی کمیونیکیشن کا مقصد اور ہوتا ہے, اور جب آپ ایز اے اسٹوڈنٹ کسی اسکول میں ہوتے ہیں تو آپ کی کمیونیکیشن یعنی جو آپ پیپر کے تھرو رائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اس کا مقصد اور ہوتا ہے. At school, where your aim is to show how much you know, one of your major writing strategies is to write as much as you about your subject. یہ ایک سمپل پوائنٹ ہے, آپ نے صرف اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. چلتے ہیں نیکسٹ سلائڈ پہ. یہاں پہ ایک کنسپٹ ہے آڈینس کا. At school, your interaction is only one person, the instructor. In contrast, at work, you will often create communication that will address a wide variety of people with different backgrounds. یعنی کہ آپ یہاں پہ نوٹس لیں گے کہ اسکول کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور ایٹ ورک کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, یعنی ان کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے. ٹاپک ہمارا کمیونیکیشن کا ہے. کمیونیکیشن کو آپ نے کنسپٹ مائنڈ میں رکھنا ہے, ٹھیک ہے. کہہ رہا ہے کہ ایٹ اسکول یور انٹریکشن از اونلی ون پرسن, یعنی جب آپ اسکول لیول پہ ہوتے ہیں تو آپ صرف
ایک پرسن کے ساتھ یا زیادہ سے زیادہ 2-3 پرسن کے ساتھ. فار ایگزامپل آپ ایز اے اسٹوڈنٹ ایک سنگل ٹیچر کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوتا ہے, آپ کی انٹریکشن ہوتی ہے. ان کنٹراسٹ ایٹ ورک, فار ایگزامپل ایٹ بزنس لیول, ایٹ ورک سے مراد ایٹ بزنس لیول, وہاں پہ یو often create communication that will address a wide variety of people with different backgrounds. یعنی اس لیول پہ, بزنس لیول پہ, ایٹ ورک پلیس لیول پہ آپ کی کمیونیکیشن ایک سے زیادہ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. ٹھیک. ٹائپ آف کمیونیکیشن, پیپل ایٹ ورک رائٹ ڈفرینٹ کمیونیکیشن دین دوز آف ریٹن ایٹ اسکول. پھر دوبارہ سے اس نے اسکول کا کمپیریزن کیا ہے بزنس سچویشن کے ساتھ, یعنی ایٹ ورک, پیپل ایٹ ورک رائٹ ڈفرینٹ کمیونیکیشن. اس کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو کمیونیکیشن کی ٹائپس ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں جب لوگ کام کرتے ہیں کسی کمپنی میں, اور کمیونیکیشن کی ٹائپ ڈفرینٹ ہوتی ہے جب اسٹوڈینٹس اسکول لیول پہ ہوتے ہیں. یعنی اسکول لیول پہ جب ہوتے ہیں, یعنی دین دوز آف ریٹن ایٹ اسکول انسٹیڈ آف ٹرم پیپرز. یعنی جب اسٹوڈینٹس اسکول لیول پہ ایک پرسن ہوتا ہے اسٹوڈنٹ لیول پہ, تو وہ صرف پیپر کے تھرو جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے ایک سنگل پرسن کے ساتھ, یا پھر ایک سے زیادہ, بہت زیادہ نہیں. جبکہ کمیونیکیشن جو ہوتی ہے ایٹ ورک یعنی بزنس لیول پہ ہوتی ہے تو وہ ایک سے زیادہ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. یہاں پہ اس نے کمیونیکیشن کی ٹائپس بتائی ہیں. میموس جو ہے وہ بھی کمیونیکیشن کی ٹائپ ہے جو کہ ایٹ ورک یعنی ایٹ بزنس لیول پہ ہوتی ہیں. اس کے بعد بزنس لیٹرز ہیں, پروجیکٹ پرپوزلز ہیں, اینڈ پروگریسو رپورٹس ہیں جو کہ کمیونیکیشن کی ٹائپ ہیں. ہو سکتا ہے کہ مزید آئندہ آنے والے لیکچرز میں ہم ان کے بارے میں ڈیٹیل سے گفتگو کریں. امید کرتی ہوں آج کا یہ شارٹ لیکچر آپ کو لازمی سے پسند آیا ہوگا, آپ کو اس لیکچر کی سمجھ بھی آسانی سے آئی ہوگی. اس لیے آپ نے چینل کو لازمی سے کر دینا ہے سبسکرائب, ساتھ ہی لگا جو بیل آئیکن ہے اس کو لازمی سے آپ نے پریس کر دینا ہے. اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے لیے میں نے لیکچر پرفارم کیے ہیں. امید ہے کہ آپ چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں گے, تاکہ کیونکہ آپ کا اس سے فائدہ ہوگا, آپ کو آنے والے مزید لیکچر جو ہے وہ آپ کو ملتے رہیں گے. اکثر اسٹوڈنٹ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے جو لیکچر ہے ہم نے ایک لیا تھا, مزید لیکچر نہیں ہمیں مل رہے, تو اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوتا ہے. اور کچھ جو ہے وہ سبسکرائب تو کر دیتے ہیں لیکن جو بیل کا بٹن ہوتا ہے اس کو پریس نہیں کرتے, جس کی وجہ سے ان کے باقی لیکچر جو ہیں وہ مس ہو جاتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. انشاءاللہ تعالی لیسن نمبر 2 کے ساتھ دوبارہ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.